ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے، جنت البقیع، وہ درد تیز ہو، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار و سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنووں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوائے، آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں، جن کے طفیل حساب شروع، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہگار کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جو میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگے۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر، یہی فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کرو۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو لہن کوئی، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا کر، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے، میں تمہیں دے دوں۔ ہم نے کہا ہاں یاد آ گئی۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیبا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000-2,00,000 کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو۔ ایو حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت۔
تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی کوئی بدلہ لینا جائے تھے ہی لے رہے. تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے. تو آپ رونے لگے. آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور معصوم. جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہا جی نہیں، آپ کا انتظار ہے. تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے. پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی. کہا جی آپ کا انتظار ہے. تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے. تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ پہلی صف میں کھڑے. جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو پیچھے کیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو جمعرات کی ایک نماز عشاء اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1. تو جمعرات اور بیت کی ایک اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی بھی. تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں. آپ کا کیا حال؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف. اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف. پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائیڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہری عصر ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ. اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے. پیر کی صبح آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا. تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے. ایسے کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا لیا. یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا. تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری. تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. یہ کیفیت تھی میرے نبی کی. یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھا بستر. تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی. کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگی. تو آپ نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے. 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو. پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. دعا یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ. آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی. آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار.
میرے جگر کے ٹکڑے۔ تو آخر میں دونوں بچے بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا دو ساتھ ہی آن سے شروع، وہ سارا منظر آگے کھل لیا تو بے صاف تانس۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آگے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئی تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت ہے، ہل ہل کے رو رہے، اس طرح پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے۔ تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، اور ان کو بھی رخصت فرما۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کی۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، ایویں نہ وڑ جان، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ کیا دربار ہے، کیا مقام۔ موت ہوئی، اجازت مانگ لی پہ، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں۔ عیش ما شئت میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو؟ کہ جی رسول یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا، یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی گزرتا ہے، یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی، تو آپ نے یوں کیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح؟ تو آپ نے انہوں نے عرض سے ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھ، بڑے شوق میں ہے اللہ آپ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری موت، ہماری ملاقات کے شوق ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دی، اپنی اولاد کو قربانی بنا دی، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کہ مت پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھا دی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن، بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔
وہ پابندی کیا تھی؟ ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر، اور تمہارے لیے جولی پھیلا دی، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عین، واہ یا رسول، قربان کا۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈے، اللہم اب رفیقت آ، یا اللہ ہم بلا، میں عمر متیا۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ 90% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ، ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو اب دہرا رہے تھے، پھر آواز کمزور ہو جو کہا الصلاۃ، 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 نماز، نماز۔ پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا، اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہو جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحی، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا، ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحی، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحی، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحی، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجدک، ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ،
جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، 40 میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کومن من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وہی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَاتَّبَعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرے ایکسپریشن دیکھتا ہے، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آگی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ علم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے
کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے کہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، اے آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری زندگی ہمیں بتا دی، ہمارے سامنے پیش کر دی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند۔ یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ سب سے کہتا ہوں غصے کو پینا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ خاص طور پر ان بچیوں سے کہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ظالم، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ۔ اس لیے چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو۔ لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے، تو زندگی اجیرن ہوئی۔ ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں،
اور اس کے مسائل ہیں تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی، خامند کے مسائل الگ، ساس کے الگ، سسر کے الگ، نندوں کے الگ، دیور کے الگ، بابی کے اور اس کے مامیوں کے الگ، چاچیوں کے الگ، دادیوں کے الگ، نانیوں کے الگ. تو ہکو ساس سے کافی ہے مسائل واسطے. تو باقی حصے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. میرے رب کی شریعت پڑھو. اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں، اس الگ زندگی شروع کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کی نہیں. اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے. اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے. اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے دے تو بتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تے روزے رکھے شادی نہ کرے. کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اتنا اس کو پیار دیتے. آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے. آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے. لیکن اگلی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، بیٹھی کیوں نہیں، یہ کھانے کی پئی ہے، اللہ تیری بیگم نے مینوں سلام ہی نہیں کیتا، میں ادھی ساس ہوں، مینوں پانی ہی نہیں پوچھا. میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیا خوبصورت زندگی ہے. کیا میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے. سنو حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. 40 سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے، 2 نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں. ابو حالہ سے پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں. پہلے سے 2 بچے، ایک ہند ایک حالہ، اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام مجھے کہیں نہیں ملا. تو نکاحوں سے بیوہ، ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے میرا نبی 25 سال کے، وہ 40 سال کی، اور اپنے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. کہ آنے والا باطل جب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا آدمی، وہ 40 سال، وہ تو کہے گا مجھے 20 سال کی لڑکی سے کرنا. اور پھر میرے نبی کا حسن، پھر جب آپ 50 سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، 50 سال کے ہوں، وہ بھی 50 سال کے تھے. پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا. پھر جب مدینے گئے تو آپ نے وہاں جا کے 9 شادیاں کی. میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ کی قسم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے، یہ 1 لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے گی. اور افریقہ میں گیا، اتنے پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں، انہوں پانی کم ہے نا تو سرائی ہے تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں، وہ ایسے کر کے یوں کر کے اس کو سارا گیلا کر لیتے ہیں. تو وضو کے لیے تو 5 لوٹے پانی چاہیے اور 1 گھنٹہ چاہیے، اور نماز کے لیے 1 گھنٹہ پانی چاہیے. لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے؟ یونیورسٹی میں ہوں تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں، یونیورسٹی میں ہوں تو اپنے ساتھی کے ساتھ، یونیورسٹی میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں، لڑکے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میں یہاں کس حیا کے ساتھ زندگی گزاروں اور کن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں؟ میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے؟ جب میں گھر میں جاتا ہوں، اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر میں خامند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟
میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں، میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں، میں تھانے دار ہوں، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خاوند نہیں، میں خاوند نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چہرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں، تھانے دار ہوں، میں نہ آؤں اور بچے کا شکر ہے نہیں آئے، سر نہیں آئے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے۔ سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چہرے کھل جائیں، خاوند وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے خاوند خوش ہو جائے اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہے تو بیوی تو ڈہن ہوئی ہوتا۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی، اور بچوں اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے گا۔ ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان سے، تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، پوری زندگی۔ ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے، لیکن میرے نبی کی معاشرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا عزت دینا دیکھو، عزت دینا دیکھو۔ اب ٹیچر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بلاتا سر تو آپ یوں کرتے ہیں، ہاں۔ میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو سارے سروں کے سر تھے، سرداروں کے سردار۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی، فل چہرہ بھی چھاتی بھی۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے بلاتا ہے، رانجھا صاحب مجھے بلاتے ہیں ادھر سے، ہاں جی میں تو اتنا ہی کہوں گا، لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو آپ یوں کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، اور ساتھ سمائل دیتے تھے، پورا مڑتے تھے، چھوٹے کے لیے بھی بڑے کے بھی۔ بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے، بچوں کو کس طرح ڈیل کیا، مائیں روزانہ میرے پاس، مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں۔ اب سب باپ بیٹھے ہو، جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا، یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ دیکھو اللہ کے واسطے، یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا
کیا ہوا؟ تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، اوپر رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا I want to be a اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے۔ مقدس ترین نسبت، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے۔
انسانیت کے لیے معلم بننا، ٹیچر بننا، لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا۔ پہلے تو میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں گا کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہے تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو جب نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے سیدہ سے فرمایا، بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا پچھلا خاکہ ہو گیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگ جو۔ آپ نے کہا نہیں، حسن۔ پھر جب آپ نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا، پھر جب حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، حسین علیہ السلام، تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے، تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے یوں کیا، پکڑو بھائی بچے کو پکڑو، تو حسین آگے بھاگے، پھر ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو، پھر اور آگے بھاگے، اب لاڈ کر رہے تھے، پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو، وہ اور آگے بھاگے تو آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے گا۔ عرب کی تہذیب میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، چھوٹے بچوں کو نا اٹھانا عیب سمجھتے تھے، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک تو نہیں یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، لیکن آپ باہر تشریف لائے
تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے، اور آپ ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے چلنے والے بن گئے تو آپ جاتے بیٹی کے گھر، فرماتے این اللکع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کہتے اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، کہ دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ سوار کرا کے پورے کمرے کا چکر لگاتے کئی دفعہ، پھر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر ان دونوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگواتے۔ ایک دفعہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایسے ہی چکر لگا رہے تھے، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے، وہ کہنے لگے اوئے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو کون ہیں۔ تو اس طرح آپ کے لاڈ تھے۔ اب رونے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو وہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو۔ بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا، آپ کا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ، ان کو دھوپ لگ رہی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے، کر آپ کو تو پتا تھا، آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ اندر گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز کے آواز دروازے سے باہر آنے لگی۔ تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی، اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے، اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے، جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا، تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہور ہے، میں ایک اور روایت بتاتا ہوں۔ تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے، حسن ادھر گھستے حسین ادھر گھستے، پھر حسین ادھر گھستے حسن ادھر گھستے، یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی۔
اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر، کبھی ایک بیٹھتا تھا، کبھی حسن کبھی حسین۔ تو ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے، تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا تغضوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں اس عادل مرتقا، پہاڑی پہ چڑھ بیٹا، پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھا۔ تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے، یہاں تک آئے گھٹنوں تک۔ آپ نے کہا اور آگے آؤ، وہ اور آگے آئے، وہ اور آگے آئے، وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔